سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا، اگر میں اسے دوں قرآن اور ساتھ دے دوں اس کو انگریزی کی کتاب، یہ بچے کو، یا سائنس کی کتاب دے دوں، کہوں بیٹا یہ لو پکڑو قرآن اور یہ لو سائنس کی، بایولوجی کی یا کیمسٹری کی کتاب، یہ قرآن کے ساتھ جوڑ دو، بچے کو دو، بچہ کہے گا حضرت جی تھوڑی ماسی تو نہیں ماری گئی، ایک قرآن پاک تے بیالوجی کی کتاب ہے ناپاک، تو قرآن پاک ہے تو میں ناپاک چیز قرآن کے ساتھ کیسے جوڑ دوں؟ اگر جوڑ دوں گا تو فتویٰ آ جائے گا گستاخی قرآن کا، نہیں نہ جوڑے گا، بولو۔ اگر اسے دو قرآن دے دوں، بیٹا دونوں کو جوڑ دو، یا ایک قرآن نیچے رکھ اوپر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا رکھ، کوئی فتویٰ آئے گا؟ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو۔ ایک جملہ کہنے لگا تصیب بھائی، قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن، حضرات قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو۔ اے قرآن بتا تو صحیح کہ تو کیسا ہے، تاکہ منکروں کو پتا تو چل جائے کون قرآن جیسا ہے۔ اور قرآن کا پہلے پتا ہوگا نا کہ قرآن کیسا ہے، پھر سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں کون قرآن جیسا ہے۔ آؤ پتا کرتے ہیں قرآن کیسا ہے، قرآن سے پوچھتے تو کیسا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے قرآن پاک ہوتا ہے، بولے یار، جب بند کر کے رکھ دیتے ہیں معاذ اللہ پھر پاک نہیں رہتا جی، یعنی پرماننٹ پاک، دائمی پاک، یعنی پکا پاک۔ بولو قرآن شیعہ نے پکڑاؤ پھر بھی پاک، اہل سنت نے پکڑاؤ پھر بھی پاک، دیوبند، اہل حدیث، ہندو، سکھ، عیسائی، کسی نے بھی پکڑاؤ قرآن پاک ہے نا۔ قرآن امام بارگاہ میں بھی پاک، مسجد میں بھی پاک، گھر میں بھی پاک، غلاف کے اندر بھی پاک، باہر بھی پاک۔ قرآن ہے پرماننٹ پاک۔ اب آ میری طرف، اور کتب حدیث پڑھ، کتب تفاسیر پڑھ، میری طرف آ۔ قرآن ہے پرماننٹ پاک، اور 14 کو چھوڑ کے کوئی ایک 15واں دکھا جو پرماننٹ پاک ہو۔ اور دلیل سنو یار، دلیل سنو، دلیل کسی مولوی صاحب کی بیٹی ہو، کسی مفتی صاحب کی بیٹی ہو، کسی حاجی صاحب کی بیٹی ہو، کسی غوث، کسی ولی، کسی کتب، کسی صحابی کی بیٹی ہو، جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے، شریعت کہتی ہے، شریعت مصطفیٰ دے رہا ہوں، کسی کے باپ کی جگیر نہیں، شریعت، شریعت مصطفیٰ، شریعت کہتی ہے تو قرآن کو نہیں پکڑ سکتی، قرآن کو نہیں چھو سکتی، کیوں؟ کہ قرآن ہے پاک، تو ہے اس وقت کا پاک۔ قرآن کو پکڑنے کی شرط ہے طہارت، تو نماز نہیں پڑھ سکتی، بولا کیوں؟ فرمایا نماز پڑھنے کی شرط ہی طہارت ہے، اللہ کے گھر نہیں جا سکتی۔ اوئے ہوئے، جب تک تو ہے تو نفاذ سے نکلنا چاہے، میں بچوں سے خطاب نہیں کر رہا۔ لو جی مولوی جی اینی کیوں کہا تھی میری تیری تے تیرے وڈیاں دی۔ امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ اٹھا، اہل سنت کی 50 کتابیں دیتا ہوں۔ حضرت جی مولوی جی علامہ جی 15 رمضان کا دن ہے، پاک سیدہ مصلی جماعت پہ تشریف فرما ہے، مولا حسن بادشاہ کے ظہور کا وقت آیا۔ حضرت جی اور نہ روزہ ٹوٹا ہے نہ نماز چھوٹی ہے، حتی لا تفوتھا صلاۃ وکذالک سمیت الزہراء۔ اور جس کی زندگی میں کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو اسے بطول زہرا کہتے ہیں۔
سب تن پاک، سارے ایک کیٹیگری میں، نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے. ہم لڑنا تھوڑا ہے، وہ دلیل ہے. قرآن بھی کہتا ہے کل سونے کہہ دے ان کو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو دلیل لاؤ، وہ دلیل لاؤ. تو لڑائی تو کرنی نہیں ہم نے. ذرا کتب حدیث تاریخ اور سید تو پڑھ کے دیکھیں، اے جتنے بھی لڑے جے نا اے سارے ہی بے دلیلے سن، اور بے دلیلے گولیاں چلاتے ہیں، بے دلیلے بم دھماکے کرتے ہیں. یہ سارے ہی بے دلیلے سن جو کہتے ہیں سارے ایک جیسے پاک، سب تن پاک، سارے ایکو جے. جو ایسا بندہ ہے اسے لڑائی نہیں. اس سے ایک سوال کرنا ہے ہمارا حق بن سر حکیم صاحب، اس سے سوال کرنا ہے کہ مفتی جی، مولوی جی، حضرت جی، علامہ جی، قاری جی، اگر تیری بیوی کے ہاں، تیری بہن کے ہاں، تیری بیٹی کے ہاں، تیری بہو کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، ولادت کا وقت قریب آ جائے تو ایمبولینس والے کو کال کرے، ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے، گاڑی دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جائے تو گاڑی میں بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو، بہو کو بٹھائے اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فضان مدینہ لے چل. وہ ڈرائیور کیا کہے گا حسین بھائی؟ ڈرائیور کہے گا حضرت جی یہ تہاڈی مت تے نہیں ماری گئی بھائی؟ وہ کہے گا اللہ دے گھر پہ بچے پیدا ہوئے، وہ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کہے گا اس لیے نہیں ہوتے جو پیدا ہو وہ ناپاک ہوتا ہے، پیدا کرنے والی ناپاک ہو جاتی ہے، لباس ناپاک ہو جاتا ہے، بستر ناپاک ہو جاتا ہے، جگہ ناپاک ہو جاتی ہے. لو جی اتنی بھی اگا دی 13 رجب کا دن ہے، اللہ کی ایک پاک بندی اللہ کے پاک گھر کا طواف کر رہی ہے. میں نے اہل سنت کی 70 کتابیں ایسے کھول کھول کے دکھائی ہیں، نیٹ پہ پورا لیکچر پڑا ہوا میرا. طواف کر رہی ہے. جب ظہور کا وقت آیا اپنے گھر جانے لگی، آواز آئی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر نہیں میرے گھر کے اندر. مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے، تیرا گھر تو بڑا منزہ مصفہ مجلہ طاہر اور مطہر ہے. آواز آئی فاطمہ یہی تو دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، یہی تو عقل کے اندھوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ جو آنے والا ہے بائی برتھ پاک ہے، جو پیدا کرنے والی ہے پرماننٹ پاک ہے، جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں. اگر میرے آپ کے کسی ولی غوث کتب کیا کوئی بچے کی ولادت ہو، اسے غسل دیتے ہیں، غسل دے کے اس کی صفائی کرتے ہیں، اوپر سے وہ علائشیں اتارتے ہیں، غسل دیتے ہیں، پھر کان میں اذان کہتے ہیں، پھر ہوتا ہے بچہ پاک. بچوں سے میرا خطاب نہیں. پھر ماں اس کو دودھ دیتی ہے. پاک ہونے کے بعد کوئی علم والا مجھے بتائے کہ خانہ کعبہ کے اندر کوئی نلکا لگا پرسوں سمجھو گے کہ فاطمہ بنت اسد نے مولا کو وہاں بھی غسل دیا، کوئی ہے کوئی نلکا؟ بولو تو پانی کا انتظام تھا نہیں تھا نا؟ حضور تشریف لائے اسی طرح کوئی غسل نہیں، مولا کو ہاتھوں میں اٹھایا، زبان مولا کے منہ میں ڈالی. حضور کی زبان سے پاک کون سی زبان ہے؟ پاک زبان پاک منہ میں گئی کہ نہیں؟ بولو یار. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، حضرت جی اوے علی تے آئے نہیں کعبے تھے، علی کا ظہور ہے کعبے تھے، نہ تیری من لینا علی کی ولادت ہے کعبے میں. اوے علی تے جمے نہیں کعبے تھے، تو کوئی اپنا بڑا وڈیرا کسے مسیحے ہی پیدا کرا تے پھر علی نال مقابلے کروا. پرماننٹ پاک ہور نہیں تے باقی ہور نہیں. سیاست پتہ ہے کون سی کتابیں؟ سیاست صحیح کی جمع ہے اور ستہ عربی میں کہتے ہیں 6. ہماری اہل سنت کی 6 جو چوٹی کی کتابیں ہیں. جب میں اہل سنت کہتا ہوں نا
تو اس میں بریلوی، رضوی، دیوبند، اہل حدیث سارے آ گئے. سارے اہل سنت کی 6 چوٹی کی کتابیں سیاست دیتا ہوں. اس کے علاوہ بھی سینکڑوں کتب حدیث موجود ہے. توجہ میرے طرف رکھ لیجیے. میرے آقا نے حضرت بلال کو کہا بلال اعلان کر. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا. سارے صحابہ مسجد نبوی میں آ گئے سیاست دے. میرے آقا منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، خطبہ دیا. جو حضور نے صحابہ سے خطاب کیا سناؤں. حضور نے سلام فرماتے تم کبھی پاک ہوتے ہو کبھی نہ پاک ہوتے ہو. یہ نہیں جب یہ کبھی نہ پاک کہہ رہا ہوں مولوی صاحب فتح اللہ علامہ صاحب سے آبادی گستاخی کر گئے. یعنی جب ان پہ غسل واجب ہوتا تھا وہ اس وقت نہ پاک ہوتے تھے کہ نہیں؟ قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے. حضور نے بولا تم کبھی ہوتے ہو پاک کبھی ہوتے ہو ناپاک. تو جب تم ناپاک ہوتے ہو پھر بھی اللہ کے گھر آ جاتے ہو. خبردار خبردار اے جڑے کبھی کبھی والے نے نا، پنجابی میں لطف لے رہا ہوں، یہ جو کبھی کبھی والے ہیں نا، ایک کل تو بوئے باریاں بند کر لو. خبردار کوئی نہیں آ سکتا. ہاں محمد آ سکتا ہے، علی آ سکتا ہے، حسن آ سکتا ہے، حسین آ سکتا ہے، پاک سیدہ آ سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ ہے پرماننٹ پاک. کیا بات کیا بات. یہ کبھی نہ پاک ہوتے ہی نہیں. تو جو کبھی ہوتے تھے حضور نے کہا کہ بھئی تم نہیں آ سکتے، یہ آ سکتے، یہ ہے پرماننٹ پاک. یہ ابھی تک میں نے ایک صفت بتائی ہے قرآن کی، یعنی قرآن ہے پرماننٹ پاک. کیونکہ قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو. تو قرآن نے ایک اپنی صفت بیان کی کہ میں پرماننٹ پاک ہوں. تو 14 کے علاوہ کوئی پرماننٹ پاک نہیں.